جہاد جو ہے اس کو ہم فرض سمجھتے ہیں. جہاد ہماری جان ہے, جہاد ہماری روح ہے, جہاد ہمارا کلیجہ ہے, جہاد ہماری ٹھنڈک ہے, لیکن ہم ظلم برداشت نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں ہمیں اسامہ بن لادن دے دو. اس نے کہا میں مہمان نواز ہوں, میں مہمان نواز ہوں, میں گردن تو کٹوا سکتا ہوں لیکن اپنا مہمان نہیں دے سکتا. یہ دیکھیں یہ کروڑوں روپے کا ڈرامہ عمران خان نے خرید کے پاکستان پی ٹی وی پہ لگایا جی. بچے دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں, ہمارا دل بھی خوش ہوتا ہے کہ یار اللہ کی شان دیکھو ہماری تاریخ جاگ رہی. اس تاریخ کو جگانا چاہیے. یہ تاریخ سو گئی تھی. ہمارے بچوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان بنایا کس طرح اور کس طرح قربانی دی. میرے چھوٹے بچوں کو تو نہیں پتا. میں کہاں سمجھاتا ہوں ان کو, ہم بچے ابو جی ادھر تو کچھ اور لگا ہوا ہے میڈیا میں. اب یہ ڈرامہ لگا ہے نا جی, یہ دیکھیں یہ شیروں کی طرح یہ اس کے ساتھی غیرت مند لوگ, اور پھر جناب اس ڈرامے کو جو دیکھتے ہیں تو مجھ سے پوچھتے ہیں باجی. میں نے کہا بیٹا یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہماری ہسٹری ہے, اصل ہماری کہانی یہ ہے. ہم جنگجو لوگ ہیں, ہم امن والے لوگ ہیں, ہم محبت والے لوگ ہیں, اور تم میجر عزیز بٹی شہید کی کہانی لگاؤ, تم کیپٹن صفدر شہید کی کہانی لگاؤ, تم جناب لاس نائک محفوظ کی کہانی لگاؤ. ہمارے شہیدوں کو, ہمارے غازیوں کو تم پیچھے چھوڑ کے اور جناب وہ ڈرامے لگا رہے جو باپ اپنی بیٹی کے ساتھ اور بیٹی باپ کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتی, بھائی بہن کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا اور بہن بھائی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتی. بند کرو یہ ڈرامے, تاریخی ڈرامے لگاؤ. یہ ڈرامے ہوتے ہیں, یہ چلتی ہیں جناب ہماری تاریخیں. پاکستان ٹیلی ویژن پہ جو ارطغرل ڈرامہ نشر کیا گیا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ نے وہ دیکھا تو آپ کو کیسا لگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ایک تاریخی ڈرامہ ہے جی, وہ مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے, اور مسلمانوں نے ہمیشہ جو کردار ادا کیا وہ تاریخی کردار ادا کیا. اس کو ہمیں بیک پہ جانا پڑے گا, اس کو ہمیں بیک میں اس لیے جانا پڑے گا کہ میں اس کو آپ کی مسلمانوں کی سٹارٹنگ ہسٹری سناؤں گا تو پھر میرے جو سننے والے ہوں گے, دیکھنے والے ہوں گے, جاننے والے ہوں گے, جو اس کو دیکھیں گے پسند کریں گے, وہ پھر اس وقت ان کو یہ پوری جو ہے نا وہ سمجھ آئے گی. یہ جنگجو قوم ہے جی, اور یہ مسلمانوں کے اندر غیرت کا جذبہ جو ہے یہ اسلام نے بھرا ہے. ہمارے پیارے آقا دو جہان کے جو والی ہیں, دنیا میں بھی رحمت للعالمین ہے اور آخرت میں بھی رحمت للعالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی جنگ ہو رہی ہے جی مسلمانوں کی, اور 313 نہتھے, کوئی اسلحہ نہیں, کوئی ایٹم بم نہیں, کوئی تلوار نہیں, کوئی نیزے نہیں, گھوڑے سواریاں بھی کم, اونٹ بھی کم, کھچرے بھی کم, 313 میدان میں جاتے ہیں اور ہزاروں کے قافلے سے جنگ کرتے ہیں. ان کے جذبہ جو ایمان کا جذبہ تھا نا, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایمان کا جذبہ جگایا تھا, وہ جذبہ ابھرا. جب وہ جذبہ ابھرا تو انہوں نے جناب 313 کو ایسے 1303 نے ایسا کام کر دکھایا کہ آنے والی نسلیں بھی یاد کریں گی. اور ہماری جو تاریخ ہے نا جی مسلمانوں کی, ہم جہاد جو ہے اس کو ہم فرض سمجھتے ہیں. جہاد ہماری جان ہے, جہاد ہماری روح ہے, جہاد ہمارا کلیجہ ہے, جہاد ہماری ٹھنڈک ہے, لیکن ہم ظلم برداشت نہیں کر سکتے. آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک ملک میں جاتے ہیں, جا کے نا دین کی تبلیغ کرتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں کہ اسلام کی طرف آؤ دین, تو میرے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاطر اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے, یہ مخلوق پیدا کی ہے, یہ سارا جہان بنایا ہے, یہ آپ کو جتنی خوبصورتی, ہریالی, یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ میرے نبی کا صدقہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں جاتے ہیں تو لوگ انہیں پتھر مارتے ہیں, نعوذ باللہ استغفر اللہ, دیوانہ کہتے ہیں. جبریل امین آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں تو یہ پہاڑ جوڑ دیں, آپ حکم کریں تو اوپر کی زمین نیچے اور نیچے کی اوپر کر دیں. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں, لیکن ان کے آنے والی نسل مسلمان ہوگی اور انشاءاللہ تعالی وہ نام پیدا کرے گی. اور وہی دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد بن قاسم, جسے
راجہ دہر کی قید میں ایک عورت خط لکھتی ہے، ایک بیٹی خط لکھتی ہے، اور جب خط پہنچتا ہے تو محمد بن قاسم تلوار لے کے پھر پہنچتا ہے میدان میں، سندھ فتح کرتے ہوئے ملتان پہنچتا ہے، اور پھر جناب یہ وہ جنگجو لوگ ہیں، پھر جناب اس نے جناب ایسا جناب ان کو سبق سکھایا اور وہ بچی آزاد کروائی۔ یہ جو ڈرامہ آج کل جس کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں، یہ ڈرامہ ترکی کا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کو انہوں نے دکھایا ہے کہ یہ جنگجو ہے، اور یہ اس کے ساتھی ہیں، اور یہ ایک بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے، یہ جنگل میں چلا جاتا ہے شکار کرنے کے لیے، کیونکہ یہ پرانے زمانے کے جو بادشاہ تھے یہ شکار کے بڑے شوقین تھے، آج بھی ہیں، وہ شکار کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں ایک عیسائی ایک عورت کو، ایک نوجوان لڑکی کو، ایک بچی کو اٹھا کے وہ لاتے ہیں اور اس پر ظلم کرتے ہیں۔ تو جب اس شخص کو پتہ چلتا ہے تو یہ تیر جو ہے نا چھوڑتا ہے اور نشانے پہ ہٹ کرتا ہے، اور وہ بچی آزاد کروا کے اپنے ساتھ لے آتے ہیں کہ آپ ہمارے قبیلے میں آ جائیں۔ عیسائی بڑی جنگ کرتے ہیں جی، بڑی جدوجہد ہوتی ہے جی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو وہ فتح دیتے ہیں، اور یہ جنگجو قوم وہاں لڑتی ہے جی بے جگری سے، بغیر ان کے پاس جدید چیزیں ہیں، اور یہ بے سر و سامانی کی حالت میں لڑتے ہیں، اور پھر یہ کئی ملک فتح کرتے ہوئے جناب یہ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ عمران خان نے ڈرامہ لگایا، یہ ہماری تاریخ ہے، ہمیں تاریخ سے دور کیا گیا ہے، ہماری تاریخ کو رون دیا گیا ہے۔ ہم صلاح الدین ایوبی تھے، ہم محمد بن قاسم تھے، ہم غازی تھے، ہم شہید تھے، لیکن ہمیں دور کیا گیا۔ کنہوں نے کیا؟ یہ غلط ڈراموں نے۔ آپ کو پتہ ہے ڈرامے کیا چل رہے ہیں؟ آپ صافی ہیں، آپ کو میں بتاؤں تو آپ کی عقل حیران رہ جائے۔ وہاں لڑکی کو پھنسانے کا لڑکے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ لڑکی کو کیسے قابو کرنا ہے، لڑکے نے لڑکی کو کیسے قابو کرنا ہے۔ اور اسلامی ڈرامے لگاؤ، مذہبی ڈرامے لگاؤ، ہمارے بچے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو میں اس صدی کی بات بتاتا ہوں، جب طالبان کی حکومت تھی افغانستان میں، اوہ ہوئے ہوئے کیا بات ہے جی، کہ ایک شخص اپنا سامان لے کے سائیکل پہ جا رہا ہے، اس کا سامان گر گیا، اور وہ واپس آتا ہے تو سامان پھر 4 بندے کھڑے کر کے اٹھاتا ہے کہ مجھ پہ چوری کی حد نہ لگ جائے کہ میں نے کسی کا سامان اٹھایا ہے، اپنا اس کا ذاتی سامان ہوتا ہے۔ امن قائم ہو گیا، اور جناب وہ جنگجو قوم تھی افغانی، وہ طالبان بڑے دلیر اور بہادر تھے جناب، کرتے 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 وہ امریکہ نے کہا جی اسامہ بن لادن دے دو، یہ بت ہمیں دے دو، لیکن ملا عمر نے کہا میری گردن تو اتر سکتی ہے، میں بت فروش نہیں ہوں، میں بت شکن ہوں۔ پھر وہ بت توڑتا ہے، اور وہ توڑ کے بت جناب وہاں سے خزانے نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اسامہ بن لادن دے دو۔ اس نے کہا میں مہمان نواز ہوں، میں مہمان نواز ہوں، میں گردن تو کٹوا سکتا ہوں لیکن اپنا مہمان نہیں دے سکتا۔ اور اس نے حکومت ختم ہو گئی طالبان کی، صرف اسامہ بن لادن بم پھینکے گئے، انہیں مارا گیا۔ لیکن اس ڈرامے میں ایک چیز یہ بھی دکھائی گئی ہے کہ جو سازش کرتے ہیں وہ اپنا ہی کرتے ہیں۔ میں اس کے اوپر بھی آؤں گا، میں آج آپ کو حقیقت بتاؤں گا جی۔ پھر وہ چلتے 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 وہ قافلہ، انہوں نے اپنا افغانستان اجاڑ دیا، بادشاہی ختم ہو گئی، ملا عمر وسپے پہ بیٹھ کے کہیں چلا گیا، لیکن اسامہ بن لادن انہوں نے اپنا مہمان نہیں دیا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، اور پھر اس لڑکی کے ساتھ بھی اس ڈرامے میں یہی ہوتا ہے، اور انہوں نے وہ تاریخ دہرائی، انہوں نے کہا ہماری مہمان ہے یہ بچی، مسلمان کی بیٹی ہے، اگر کافر کی بیٹی بھی ہوتی تو ہم اس کو اپنے پاس رکھتے، اور انہوں نے ثابت کر کے دیا۔ دیکھیں ہمیں تاریخ سے دور کیا جا رہا ہے ان ڈراموں کی وجہ سے، جو غلط ڈرامے لگتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کروڑوں روپے کا ڈرامہ عمران خان نے خرید کے پاکستان پی ٹی وی پہ لگایا جی، بچے دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، ہمارا دل بھی خوش ہوتا ہے، یار اللہ کی شان دیکھو ہماری تاریخ جاگ رہی۔ اس تاریخ کو جگانا چاہیے، یہ تاریخ سو گئی تھی۔ دیکھیں شہید جنرل محمد ضیاء الحق، میں انہیں اپنا پیر و مرشد مانتا ہوں، میں اس لیے پیر و مرشد مانتا ہوں کہ یار وہ دیندار آدمی تھا، میں تو اسے جنرل کم سمجھتا ہوں، درویش زیادہ سمجھتا ہوں،
میں نے اس کو رات کو کئی دفعہ بری امام کے جنگلوں میں وہاں جا کے بری امام میں نا میں نے اس کو دیکھا ہے. میں نے کئی دفعہ حضرت بری امام کے وہ جو والد صاحب ہیں ان کی زیارت پہ جا کے دعائیں کرتے ہوئے دیکھا. وہ داتا صاحب لاہور چلا جاتا تھا ہر مہینے کی 10 تاریخ کو. وہ بڑا جناب درویش فقیر اللہ والا تھا. اس مرشد نے اس کے دور میں ٹی وی پہ اتنے زبردست ڈرامے لگتے تھے, اذان ہوتی تھی, مذہبی ڈرامے لگتے تھے. آج بھی اللہ کا شکر ہے دوسرے چینلوں سے ہمارا پی ٹی وی ہزاروں درجے اچھا ہے. اس وقت راجہ ظفر الحق وزیر اطلاعات نشریات ہوتے تھے. دشمن بھی ہو تو کہو کہ اس نے اچھا کام کیا. آج اللہ کا شکر ہے کہ پھر وہ ڈرامے واپس آئیں. وہ عمران خان پھر ڈرامے لے کے آئے کہ یہ ہماری تاریخ ہے, ہم مسلمان ہیں. اور میں مسلمانوں کی آپ کو تاریخ بتاؤں کہ 14 اگست سن 1947 کو ہم نے یہ پاکستان آزاد کروایا, اور ہم نے جانیں دی, ہم نے قربانیاں دی, ہم نے بچے شہید کرائے, ہم نے اپنی بہنیں شہید کرائی, ہم نے اپنی بیٹیاں شہید کرائی, ہماری مائیں قربان ہو گئی, ہمارے بزرگ قربان ہو گئے. سلام ہے ان کی عظمت. ایک ہمارا شہید ہے ملک سیف علی نکیال, آزاد کشمیر میں رہتا ہے. اس نے بندوقڑی سے جہاز انڈیا کا گرایا سن 1948 کو. 47 کو پاکستان بنا, 48 پہ جب اس نے کشمیر پہ ہندوستان نے حملہ کیا تو اس نے بندوقڑی سے جہاز گرایا, اور وہ کشمیر کے اندر داخل ہو, اسے نشان حیدر ملا ہے. اس کی کہانی لگاؤ پی ٹی وی والوں اور میڈیا والوں, ان کی کہانیاں لگاؤ. اور تم میجر عزیز بٹی شہید کی کہانی لگاؤ, تم کیپٹن صفدر شہید کی کہانی لگاؤ, تم جناب لاس نائک محفوظ کی کہانی لگاؤ. ہمارے شہیدوں کو, ہمارے غازیوں کو تم پیچھے چھوڑ کے اور جناب وہ ڈرامے لگا رہے ہو جو باپ اپنی بیٹی کے ساتھ اور بیٹی باپ کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتی, بھائی بہن کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا, اور بہن بھائی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتی. بند کرو یہ ڈرامے, تاریخی ڈرامے لگاؤ. یہ ڈرامے ہوتے ہیں, یہ چلتی ہیں جناب ہماری تاریخیں. تم نے ہمیں تاریخ سے دور کر دیا. اور پھر ہمارا وہ کیپٹن شہید, وہ ہمارا ایک اور کیپٹن جناب کارگل پہ شہید ہوتا ہے, ان کی کہانیاں کیوں نہیں لگاتے ہو, ان کے ڈرامے کیوں نہیں بناتے ہو, ان کی تاریخ کیوں نہیں بتاتے ہو. ہمارے ملک میں کیا اہمیت دی جاتی ہے؟ پرسوں ایک میجر اپنے 6 سپاہیوں کے ساتھ شہید ہوتا ہے تو اخبار میں اتنی سی خبر آتی ہے کہ میجر صاحب شہید ہو گئے ہیں. ہمارے ہیروز ہیں, انہیں کیا اہمیت دی جاتی ہے؟ وہ میرے ملک کا رکھوالا تھا, اور میں قربان جاؤں اس شہید پہ, اور میں صدقے جاؤں اس شہید پہ, اور جس نے ملک کی خاطر جان دی ہے, اس قوم کے لیے جان دی ہے, اس کا نام ہی نہیں. اور اپنے شہیدوں کے ناموں کو زندہ کرو, تاریخ کو بتاؤ. تم نے کیا میڈیا میں پروپیگنڈا کیے ہوئے ہیں طارق جمیل صاحب کے خلاف, علماء کے خلاف, تم نے جناب دین کے خلاف. یہ سب سازشی لوگ ہیں. اور یاد رکھو, آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا, ہمیشہ میر جعفر اور میر صادق اپنی صفوں میں ہوتے ہیں. میر جعفر اور میر صادق اپنی صفوں میں ہوتے ہیں. یہ بکاؤ مال ہیں. اور یہ کیوں بکاؤ مال ہیں, یہ بھی آج میں اپنی قوم کو تاریخ بتا دوں کہ 30 سال کے ساتھ 2030 میں پاکستان دنیا کا ایٹمی طاقت اور سپر ملک ہوگا, اور پوری دنیا کے جو پاکستان کے دشمن, جو اسلام کے دشمن, جو دین کے دشمن ہیں, وہ جناب اس کو سپر پاور نہیں دیکھنا چاہتے. اور یہ تاریخ لکھنا, میں زندہ نہیں ہوں گا, میرے بچے ہوں گے, میرے پوتے ہوں گے. مجھے رب کعبہ کی قسم ہے, میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ کالی کملی والے کے صدقے 2030 میں پاکستان دنیا کا سپر ملک ہوگا, اور ایٹمی طاقت میں سب سے اول, اور انشاءاللہ تعالی جنگ میں بھی نمبر 1 ہوگا. اور ایک اور بات بتا دوں, میری بات کاٹا نہ کریں, میری بات غور سے سنیں, میں روزے سے ہوں, کہ یہ جو ماخور ہیں, یہ جو ہماری ISI ہے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہماری فوج ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جھنڈا ہوگا کالا کالا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ڈرامے کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس ڈرامے میں یہ جو ارطغرل ہے, ان کی اپنے ایک سازشی ٹولہ ہوتا ہے, ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں, اس کے والد کا بھائی. یہ شروع سے ہوتا ہے, شروع سے ہوتا ہے. بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. کیا آپ نہیں پاکستان میڈیا میں دیکھ رہے ہیں بکے ہوئے لوگ, بکاؤ مال, رات کو بیٹھ کے لوگوں کو مایوس کرتے ہیں. وہ سندھ والا کیا کر رہا ہے, ادھر کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن کھولو, وزیر اعظم کر رہے ہیں, اور غریب مار جائیں گے بھوکے, چلو اللہ روزی دے گا. لیکن ادھر وہ سازشی ٹولہ کیا کر رہا ہے, یہی تو سازش ہوتی ہے. وہ کہہ رہے بند کرو جی, بند کرو. اور بھائی پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے, اور تم ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف اب پھر دوبارہ لے کے جا رہے ہو. یہ سازشی ٹولہ موجود ہے.
اب جیسے کہتے ہیں نا کہ رمضان شریف میں جی وہ شوگر والا اور دل والا مریض والا روزہ نہ رکھے، کیوں نہ رکھے بھائی؟ اور رات کو کھاتے ہیں، دن کو بند کر دیتے ہیں، سسٹم تو وہی ہے، صرف 11 مہینے دن کو کھاتے ہیں اور رات کو نہیں کھاتے۔ اب 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ ایسا آ گیا رات کو کھاتے ہیں اور دن کو نہیں کھاتے، سسٹم تو وہی ہے۔ سحری کر لی، روزہ کھول لیا، تراویح پڑھ کے آئے، پھر کھا لیا 3 ٹائم پورے۔ یہ سیاسی لوگ ہیں اسلام کے خلاف، یہ دین کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، یہ دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ 2030 میں انشاءاللہ تعالیٰ ایسے شہر پاکستان میں ہوں گے اور گرجیں گے اور برسیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ماخور حکومت کریں گے پوری دنیا پر۔ آپ کو یہ جو ڈرامہ آپ نے دیکھا، تاریخی ڈرامہ ہے جی، پسند آیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ڈرامے جو ہمارے اس سے ہمارے بچے سبق سیکھیں گے؟ محمد بن قاسم، محمود غزنوی، ان کی ہسٹری بتانی چاہیے۔ کیا آج کے بچوں کو ان کی ہسٹری پتہ ہے؟ بچوں کو نہیں پتہ، کسی کو یہ نہیں پتہ کہ 14 اگست 1947 کو ہماری ٹرینیں لاشوں سے بھری ہیں۔ اس کے اندر نیچے بچے جو بعض دفعہ لاشیں اٹھائی نا، تو بعض بچے زندہ نکلے ہیں، جن کی پاکستان میں ابھی بھی نسلیں ہیں۔ قربانی دیا، ان کے خدا واسطے قربانی دکھاؤ۔ ہمارے بچوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان بنایا کس طرح قربانی دی۔ میرے چھوٹے بچوں کو تو نہیں پتا، میں کہاں سمجھاتا ہوں ان کو، ہم بچے ابو جی ادھر تو کچھ اور لگا ہوا ہے میڈیا میں۔ اب یہ ڈرامہ لگا ہے نا جی، یہ دیکھیں، یہ شیروں کی طرح یہ اس کے ساتھی غیرت مند لوگ، اور پھر جناب اس ڈرامے کو جو دیکھتے ہیں تو مجھ سے پوچھتے ہیں ابا جی، میں نے کہا بیٹا یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری ہسٹری ہے، اصل ہماری کہانی یہ ہے۔ ہم جنگجو لوگ ہیں، ہم امن والے لوگ ہیں، ہم محبت والے لوگ ہیں، ہم پیار والے لوگ ہیں۔ کیا یہ ڈرامہ ہماری نوجوان نسل کے لیے مفید اثر کرے گا؟ بہت اثر کرے گا۔ دیکھیں، آپ ہمیں تاریخ بتائیں، ہمیں پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ بتائیں۔ دیکھیں نا حضرت، میں لوگوں کو کہتا ہوں، لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، لوگ مجھ سے خفا ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، میں نے ایک دن کہہ دیا، میں نے کہا سارے چور پھڑے جائیں گے، کوئی کامے میں کوئی کرونے میں۔ تو وہ مجھے ایک بندے نے میرے پیچھے موٹر سائیکل لگا دیا، اس نے کہا یہ بات کیوں کی ہے؟ اور میں نے کہا یار یہ میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے تو یہ مارے گا، یہ نوجوان پر میں گھبرایا نہیں ہوں۔ لیکن وہ اللہ کی قدرت، اس نے مجھے 2-4 گالیاں دی ہیں۔ یہاں وہ شیخ نام ہے اس کا، وہ پیچھے سے گاڑی آئی، اس گاڑی والے نے اس کو ٹکر ماری، وہ وہاں گرا، میں بھاگنے والی بات کی۔ میں نے کہا یار اس کے ساتھ میں کیا لڑوں، اب اس کا سارا مال چوری کا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں سارے پھڑے جاؤ گے، بے نمازی ہو، کوئی کامے میں کوئی کرونے میں۔ اور بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی کربلا میں، تیمم سے وضو کیا اور نماز پڑھی ہے۔ نماز کی بہت اہمیت ہے۔ اور ہمارے بچوں کو بتاؤ، یہ ڈانس کیا لگا لیتے ہو، یہ گانے لگا لیتے ہو، یہ کون سی گندی فلمیں چلا لیتے ہو بچوں میں۔ میری پھوپھی تھی، اللہ اسے جنت نصیب کرے، چٹی ان پڑھ تھی، ایک دن مجھے کہنے لگی، پتر بڑی عمر کی تھی، کہنے لگی وہ پترا، میں کہ جی، کہنے لگی پترا ایک کہڑے ڈرامے لگ گئے نے، کڑیاں جڑا کوئی ڈرامے چکدیاں سویرے جڑیاں کی بھی کہندیاں تے بھراواں کی کہندیاں نیجا جوڑا آن کے دیو جی، خاواں دا بھی کہندیاں نیجا جوڑا سانوں بھی آ کے، اسی طرح کا جوڑا ہمیں چاہیے، اسی طرح کا جوڑا ہمیں چاہیے، اسی طرح کی ہماری شادی ہونی چاہیے۔ یہ بند کریں جی، تاریخی ڈرامے لگائیں، کیپٹن سرور شہید کے ڈرامے لگائیں، اور میجر عزیز بھٹی کے شہید کے ڈرامے لگائیں۔ وہ راحیل شریف کے والد، وہ بھائی ہوتے تھے، وہ کیا نام تھا ان کا، شبیر شہید، ان کے ڈرامے لگاؤ یار، ہمیں پتہ لگے ہماری مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے۔ لیکن فکر نہ کرو بچے، سیدھے انشاءاللہ جتنے بھی غدار ہیں، جو غدار یہاں شامل ہیں، جو غدار پاکستان کو نقصان، میر جعفر اور میر صادق کا بھی علاج انشاءاللہ ہمارے بچے کریں گے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو سمجھا کے جائیں گے۔